أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں الحمدللہ ہم برزخ کا سفر نامہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو ایک عظیم عالم دین کی تحریر کی ہوئی، جو اس کتاب کے سلسلے میں یعنی جو موضوع ہے اس کا، اس سلسلے میں بہت ہی ایکسپرٹ ہیں، بہت زیادہ ماہر ہیں. انہوں نے برزخ کے حالات کس طریقے سے رونما ہوں گے، اس سلسلے میں آیات و روایات کی روشنی میں بہت سیر حاصل بحث کی ہے. لہذا کل کی زندگی ہماری کانٹوں بھری زندگی نہ بن جائے، عذاب اور دھتکاریں ہماری حصے میں نہ آ جائیں، اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ آپ کی خدمت میں اس کتاب کو پیش کر دیں تاکہ صاحبان عقل و فکر فائدہ حاصل کرے، اور جو نادان ہوتے ہیں وہ تو اپنی مفید چیزوں کو بھی مضر بنا لیتے ہیں. آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پیج نمبر 177 تک گفتگو ہو چکی تھی. پیج نمبر 177 سے ہی بات کرتے ہیں. بیت المال ہڑپ کرنے والوں کا انجام. ہم نے رات اسی جنگل میں خطرناک جانوروں کے درمیان بسر کی. اگلے دن سورج طلوع ہونے پر ہم اپنے سفر پر روانہ ہو گئے. ان خطرناک جانوروں کے درمیان سے گزرنے میں ہمیں کافی وقت لگا. اس دوران ہر طرف عذاب و اذیت کے ہولناک مناظر دیکھنے کو ملے. یہ مناظر میرے لیے ناقابل برداشت تھے. خوفناک مخلوقات سے پر اس جنگل و بیابان سے باہر نکلنے سے پہلے میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے جسم و سر اور چہرے کے ساتھ بہت سے سیاہ بچھو چمٹے ہوئے تھے، اور وہ انہیں خود سے علیحدہ کرنے کی بہت کوشش کر رہے تھے، مگر اس میں انہیں کامیابی نہیں ہو رہی تھی. ان میں سے ہر ایک کی پلکوں پر لمبی سونڈ والے دو بڑے بڑے سیاہ بچھو چمٹے ہوئے تھے، اور چند منٹ کے بعد ان کی آنکھوں کو ڈستے تھے. بچھوؤں کے ڈسنے کی درد اس شدت کی تھی کہ ان کی زبان منہ سے باہر لٹکی ہوئی تھی اور منہ ٹیڑھا ہو رہا تھا. ان کے چہرے پر بیٹھے بچھو ان کی زخمی زبان کو ڈس رہے تھے. ان کے جسم پر بچھوؤں کے ڈسنے کی ہزاروں زخم تھے جن سے فوارے کے مانند خون ابل رہا تھا. وہ بیچارے حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور لگتا تھا کہ وہ یا تو مجھے اپنا درد دل سنانا چاہتے ہیں یا پھر مجھ سے مدد کی درخواست کرنا چاہتے ہیں. مجھے ان کی آنکھوں میں بے انتہا شرمندگی اور ندامت صاف دکھائی دے رہی تھی. میں نے کردار سے کہا، ان لوگوں نے دنیا میں کون سا گناہ انجام دیا تھا کہ ان کا کردار کیا تھا جو انہیں ایسا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے. اس نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بیت المال کا روپیہ پیسہ جو عام مسلمانوں کا حق تھا کو ہڑپ کرتے تھے. یہ لوگ سرکاری وسائل کو اپنی ذات اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے تھے، جبکہ لوگ انہیں بااعتماد سمجھتے تھے. میں نے کردار کی طرف رخ کر کے کہا، مجھے لگتا ہے کہ اس حالت میں یہ لوگ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ یہ تو زبان ہلانے سے بھی قاصر نظر آتے ہیں. اس نے کہا، ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ان کے حالات سے مکمل باخبر ہوں اور ان کی ساری باتیں جانتا ہوں. اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ان لوگوں کو جب عہدہ ملا اور کسی اہم مقام پر ان کی تعیناتی ہوئی تو شیطان اور نفسانی خواہشات ان پر غالب آ گئی. شیطان نے گناہ کو ایک نئی نویلی دلہن کی طرح سجا کر ان کے سامنے پیش کر دیا اور ان سے کہا،
اس وقت یہ اقتدار و دولت تمہارے اختیار میں ہے، ان میں سے جتنا ہو سکتا ہے استفادہ کرو، خوب کھاؤ، بہترین پہنو، آرام و سکون کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو، اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں کی آسائش کا خوب خیال رکھو، اپنے اور اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے بھی خوب مال جمع کرو تاکہ کل کلاؤں و فقر و تنگ دستی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ یہ سب کچھ کر کے تم لوگ توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو کر سیدھے جنت کو سدھار سکتے ہو۔ شیطانی کا یہ وسوسہ اور آج کل کا وعدہ اتنا طول پکڑتا چلا گیا کہ موت کے قاصد نے ان کے دروازے پر دستک دی اور یہ لوگ توبہ کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو کر عذاب الہی کے خریدار بنے۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ کردار نے مجھ سے کہا ذرا اس طرف دیکھو۔ میں نے اس جانب نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ایک بہت ہی بدصورت قسم کی مخلوقات جن کے ہاتھوں میں گرز تھے اس طرف آ کر ایک گنہگار کے پاس گئی۔ جب میں نے ذرا غور کیا تو دیکھا کہ وہ لوگ مجرم کا منہ کھول کر اس میں غلاظت اور خون بھرا ہوا کوزہ اونڈیل رہے تھے۔ یہ منظر اس قدر بھیانک تھا کہ مجھ میں اس سے مزید دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ میں اس بات پر خوش تھا کہ میرے ہاتھوں مسلمانوں کے بیت المال سے آلودہ نہیں ہوئے، ورنہ میں بھی اس دردناک عذاب سے گزارا جاتا۔ شرابیوں کا انجام۔ ہم اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے کہ آگے بڑھ رہے تھے۔ موسم بہت گرم اور ناقابل برداشت تھا۔ پیاس اور تھکن کی وجہ سے میرے اوزان خطا ہو رہے تھے۔ میں نے کردار سے کہا اس جنگل و بیابان میں پانی مل سکتا ہے؟ اس نے کہا تھوڑے فاصلے پر پانی ہے، ہمیں جلدی سے وہاں پہنچنا چاہیے کہ پیاس اور گرمی سے نجات پا سکیں۔ ہم نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ مجھے دور سے کچھ لوگ دکھائی دیے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ان لوگوں کے چہرے سیاہ تھے، آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی، منہ سے رال ٹپک رہی تھی، زبان لٹکی ہوئی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا۔ ان لوگوں میں گلاس کی تقسیم کرنے والے شخص کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ میری جانب بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا۔ اس نے ایک گلاس مجھے دیا اور کہا کہ پیو۔ میں نے ایک نظر اس پر ایک نظر گلاس پر دوڑائی اور پوچھا اس گلاس میں کیا ہے؟ اس نے کہا جو کچھ دوسرے گلاسوں میں ہے، چونکہ مجھے شک تھا کہ اس میں بھی کوئی اچھی چیز نہ ہوگی۔ میں نے نہیں پیا۔ میں نے کہا پہلے وہ لوگ پی لے تو میں دیکھوں گا۔ میں نے ان لوگوں میں سے ایک کی طرف دیکھا جو میرے بالکل قریب کھڑا رہا تھا۔ وہ شدید پیاس کے عالم میں گلاس کو اپنے لبوں کے قریب لے گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پیتا اس کے منہ کا گوشت اس گلاس میں گر پڑا اور اس نے گلاس میں موجود ہر چیز کو پی لیا۔ جیسے ہی گلاس کا مواد اس کے پیٹ کے اندر گیا، اس کے بدن کا گوشت گل سڑ کر ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی کھال ایسے بدبودار مردار میں تبدیل ہو گئی جس کی بدبو نے ہر کسی کو بے حال کر دیا۔ میں نے اس گلاس دینے والے شخص سے کہا تم مجھے جو اسے پینے کو کہہ رہے ہو ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں اور دنیا میں کن گناہوں کے مرتکب ہوئے تھے؟ اس نے کہا اس جگہ پر چند قسم کے گناہگار جمع ہیں جنہیں ایک قسم کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ ان میں وہ لوگ جو گناہگار میں شامل ہیں ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: شراب پینے والے، شراب بیچنے والے، شراب بنانے کی نیت سے انگور کا رس نکالنے والے، شراب بنانے کے لیے انگور کے رس کو آگ پر رکھنے والے، شراب خریدنے والے، شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والے، شراب کی خرید و فروخت سے حاصل شدہ پیسے سے زندگی گزارنے والے، شراب بنانے کے لیے انگور کا درخت لگانے والے، شراب بنانے کی نیت سے لگائے جانے والے درخت کی دیکھ بھال کرنے والے، محفل میں لوگوں کے سامنے شراب لے جا کر اسے لوگوں کو پیش کرنے والے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ تمام گروہوں پر لعنت کی ہے، یعنی یہ جتنے بھی لوگ بیان کی ہے ان پر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ میں نے پوچھا پانی کے نام پر اس گلاس میں کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ دو طرح کے مشروب ہیں، ایک سانپ اور بچھو کا زہر اور دوسرے غلاظت اور خون جو زنا کرنے والوں کی شرمگاہوں سے نکلتا ہے۔ میں نے کہا کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ شراب حرام ہے اور اس کا پینا شیطانی فعل ہے؟
اس نے کہا تمہاری طرح ان لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ شراب حرام ہے اور اس کا پینا شیطانی فعل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسے اپنے پیٹ میں اونڈیلتے اور اس کے ذریعے اپنی عقل کو زائل کرتے۔ ان لوگوں کو مرتے دم تک توبہ کی توفیق نہ ہوئی۔ اس نے اپنی باتیں جاری رکھتے ہوئے کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے اور مجسمہ پرست کی طرح ہیں؟ کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ جس شخص کے دل میں قرآن کی ایک آیت یا ایک حرف ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شراب اونڈیلے گا تو قیامت کے دن قرآن اس کا دشمن بن جائے گا؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب تمام گناہوں اور پلیدیوں کی جڑ ہے، اور تمام برائیوں اور گناہوں کو ایک کمرے میں بند ہے تو اس کی چابی شراب نوشی ہے؟ کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ شرابی کی ہم نشینی اختیار نہ کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو نہ جاؤ، اگر مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین نہ کرو، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو، اگر وہ کسی معاملے میں گواہی دے تو اس کی گواہی کو قبول نہ کرو، اگر وہ رشتہ مانگے تو اسے لڑکی کا رشتہ مت دو، اگر وہ کوئی امانت تم سے طلب کرے تو اسے ایماندار مت سمجھو۔ کیا تم نے زندگی میں کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی، جو شخص شراب کا حتیٰ کہ ایک گھونٹ پیے گا خداوند تعالیٰ اسے 5 قسم کی بلاؤں میں گرفتار کر دے گا، اس کے دل کو سیاہ کر دے گا، پھر وہ حق کا ادراک نہیں کر سکے گا۔ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل اور آسمان و زمین میں موجود خدا کے تمام فرشتے اس پر لعنت کریں گے اور اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ تمام انبیاء اور تمام معصومین اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے، خدا تعالیٰ خود اس سے بیزاری کا اظہار کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ لوگ جب بھی جہنم سے فرار کرنا چاہیں گے تو انہیں گرفتار کر کے دوبارہ اس کے پست ترین طبقات میں ڈال دیا جائے گا۔ میں نے اس کی باتیں سن کر اپنے آپ کو کہا جی ہاں، ہم غفلت میں غرق تھے، ہم نے خود کو دنیا کی ظاہری لذات اور خوبصورتی کے مقابلے میں فروخت کر ڈالا اور اب اس کے اثرات و نتائج ہمیں بھگتنا ہوں گے۔ میں بہت بہتر زندگی گزار سکتا تھا، لیکن میں نے اس طرح کوئی توجہ نہیں دی۔ میں مسلسل حسرت کے عالم میں خود سے کہہ رہا تھا کاش میں بھی توبہ کر لیتا اور میری حالت اس سے بہت بہتر ہوتی۔ اس نے کہا حسرت کا اصل مقام قیامت کا دن ہے، اس روز سب لوگ نیکی اور برائی کے بارے میں حسرت کا اظہار کریں گے، اس لیے قیامت کے دن کو یوم الحسرہ یعنی حسرت کا دن، عالم برزخ میں ملنے والے عذاب اس عذاب کے مقابلے میں 1 ذرے کی حیثیت رکھتا ہے جو قیامت کے دن بعض مسلمان اور تمام منکرین اور منافقین کو نصیب ہوگا۔ اس کے بعد اس نے کہا ممکن ہے یہاں پر کچھ لوگ اپنے گناہوں کا عذاب پورا ہو جانے پر نجات پا جائیں اور کچھ لوگوں کو خدا کی خصوصی فضل و کرم کی بدولت نجات مل جائے، لیکن اصل بدبخت وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں خدا کی رحمت سے محروم رہے اور ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے۔ جب یہ گفتگو ختم ہوگی تو اس نے اپنے تازیانے کو میرے اوپر لہرایا اور غضبناک ہو کر کہا گلاس میں موجودہ مواد کو کیوں نہیں پیتے؟ فوراً اس کے اندر کچھ ہے، اسے پی لو۔ میں بہت منت و سماجت کی، رویا، چلایا، آہ و فریاد کی، مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میری گردن پر تازیانہ برسانا ہی چاہتا تھا کہ میں نے کہا تجھے خدا کی قسم مجھے مت مارنا، اپنا ہاتھ روک لو، میں ابھی پی رہا ہوں۔ جب میں گلاس کو اپنے منہ کے نزدیک لایا تو اس کی حرارت و گرمی کی وجہ سے میرے چہرے کا سارا گوشت اس میں گر گیا۔ میں نے آنکھ بند کر کے گلاس منہ سے لگایا، دوسرے ہی لمحے میری تمام آنتوں، معدے اور پورے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ مشروب میرے پیٹ میں جا کر ابلنے لگا اور میرے معدے اور آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تکلیف کی شدت سے میں زمین پر گر کر کافی دیر تک تڑپتا رہا، پھر رفتہ رفتہ اس پانی میں جوش بند ہوا اور میرے اندر لگی ہوئی آگ ٹھنڈی ہوئی۔ میرے حواس بحال ہوئے تو میں اٹھ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ عذاب کچھ عرصے تک جاری رہا چونکہ میں کبھی کبھی شراب پیتا تھا، اس لیے کچھ مدت کے بعد یہ عذاب ختم ہو گیا۔ اس موقع پر کردار میرے قریب آیا اور کہا یہاں سے جلدی نکلو۔ میں اس ڈر سے کہ مجھے پھر وہ گلاس نہ پینا پڑے فوراً اٹھا اور ہم آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیج نمبر 177 سے گفتگو شروع ہو کر پیج نمبر 183 تک پہنچ گئی ہے، لہذا وقت بھی ہو گیا ہے، گفتگو یہیں تمام کرتے ہیں۔
انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے انشاءاللہ اور اس کار خیر میں ہمارے شریک بنیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.